آگے فرمایا انا ارسلناک، اے محبوب ہم نے بھیجا آپ کو شاہدن، گواہ بنا کر۔ شاہد بمعنی حاضر، شاہد بمعنی گواہ، تو یہاں پر شاہد بمعنی حاضر بھی ہیں اور شاہد بمعنی گواہ۔ شاہد امت کے اعمال پر گواہی دینے والے، لوگوں کے اعمال کی گواہی دینے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال روزانہ صبح و شام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ امت کے اچھے اعمال دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور پاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور بد اعمالیوں پر آپ کو حزن، غم ہوتا ہے، غمگین ہوتے ہیں ہمارے بد اعمالیاں دیکھ کر، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور حاضر بمعنی لیا جائے تو حضور علیہ السلام حاضر ہیں۔ اب ہمارا ایک عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، بلکہ امت مسلمہ کا، سوائے چند ایک خارجیوں کے، کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ہر محفل میں، ہر جگہ اپنے جسم اطہر کے ساتھ بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اس پہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اپنے روضہ انور میں موجود ہے، اور آپ کی روحانیت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی رحمت عالم کے ذرے ذرے میں موجود ہے، عالم کے ذرے ذرے میں موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا۔ اور اگر حضور علیہ السلام کہیں اپنے جسم مثالی کے ساتھ تشریف لے آئیں تو یہ ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئیں اپنے غلام کی دل جوئی کے لیے، اپنے غلام کی تشفی کے لیے، اپنے غلام کی مدد کے لیے تشریف لے آئیں تو یہ ممکن ہے۔ جیسا کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت دین کو قبول فرمائے، کروڑا رحمتیں، اربوں رحمتیں ان کی قبر پر نازل فرمائے۔ جب شاتم رسول کو قتل کرنے کے کیس میں آپ جیل میں تھے تو آپ نے ویسے قرآن نہیں پڑھا تھا، ایک اوباش لڑکا تھا، لیکن اللہ اپنے دین کا کام جس سے چاہے لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیل میں تھے، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملاقات کے لیے گئے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی بہت بڑے ہمارے شیخ تھے، پاکستان کے بہت بڑے پیروں میں سے تھے، ہندوستان بر صغیر کے سیال شریف کے سجادہ نشین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور خواجہ صاحب جو حافظ قرآن تھے۔ ملاقات کے لیے گئے تو غازی نے کہا کہ خواجہ صاحب مجھے سورہ یاسین سناؤ۔ خواجہ صاحب سورہ یاسین سنا رہے تھے، کہیں اشتباہ لگا تو غازی نے آپ کو لقمہ دیا کہ یہ ایسے نہیں، ایسے لقمہ دیا۔ خواجہ صاحب فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے تو قرآن بھی نہیں پڑھا، اسے سورہ اخلاص بھی یاد نہیں، یہ سورہ یاسین میں تصحیح کروا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ علم الدین، اے امت کے غازی، یہ تجھے کیسے معلوم، کیسے پڑھا؟ تم تو قرآن پڑھا ہوا نہیں، میں نے یہ سنا ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں، جب سے یہاں آیا ہوں حضور علیہ السلام نے مجھے قرآن پڑھا دیا ہے۔ آپ جیل میں تھے، جیلر نے دیکھا کہ آپ کے اندھیری کوٹڑی میں روشنی ہو گئی، اندھیری کوٹڑی میں روشنی ہو گئی۔ جیلر جب آیا تو وہ روشنی غائب ہو چکی تھی۔ جیلر نے پوچھا کون تھے؟ تو آپ نے کہا ہے تھے وہ کھڑے بیٹھے، وہ نہ بیٹھے اور نہ میں بٹھا سکا۔
آئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی. حضور علیہ السلام اپنے چشمے مثالی کے ساتھ تشریف لے آئے. ممکن ہے محال نہیں ہے، لیکن ہر جگہ آ جائیں یہ ضروری نہیں ہے.